کو کیسے چلانا ہے. تمہیں قوام بنایا گیا ہے. تو قوام کیا کرتا ہے؟ مینج کرتا ہے، مینیجر ہوتا ہے. تم نے اس ساری کمی بیشی کو کس طرح سنبھالنا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے. بیوی سے مقابلہ نہیں کرنا، بیوی کو پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، بیوی میں ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ڈھونڈنا. اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے نا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر وہ تمہیں ناپسند بھی، کوئی چیز تمہیں نہیں اچھی لگتی، ہو سکتا ہے ایک چیز اچھی نہ لگے اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے. تو بیوی کے خیر پہ نظر رکھو، شر پہ نہیں. جو مرد اس نصیحت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ حکم دیا جانا نصیحت قبول کرو، وہ گھر بسا لیں گے. فَهِيَ قَاصِرَةٌ بِمُقْتَضَىٰ جِبِلَّتِهَا وَطَبِيعَتِهَا. وہ اپنی طبیعت اور جبلت کے تقاضوں کی وجہ سے قاصر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے. وَمُقْصِرَةٌ أَيْضًا، اور کوتاہی کرنے والی بھی ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تم اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے، اسے توڑ دو گے. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طلاق. پھر تو بات طلاق پر ہی آ جائے گی اور تم اس کو طلاق دے دو گے. یہ بات اگر مرد پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو کتنے گھر بچ جائیں کہ عورت کو کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا. یہ تو ہوگا، اور یہ بات شادی سے پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں بہت سی کمیاں ہوں گی، کیونکہ وہ مرد جیسی نہیں، وہ مختلف ہے. یعنی معنی ہو، یعنی اس کا مطلب ہے انک ان حاولت ان تستقیم لک، کہ اگر تم نے کوشش کی کہ وہ تمہارے لیے بس سیدھی ہو جائے، الا ما تريد، جیسے تم چاہتے ہو، فلا يمكن ذلك، یہ ممکن نہیں. جس مرد کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بیوی 100% اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، تو پھر وہ اس کو جیسی ہے اسی طرح ایکسپٹ کر لے گا. وحینئذ تسأم منها، اس وقت تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے. وتطلقها، اور تم اس کو طلاق دے دو گے. فکسرها طلاقها، تو اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے عورت ٹوٹ جاتی. فاللہ اللہ ایھا الزوجان فی طاعۃ الرحمن والبعد عن العصیان، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اے زوجان، یعنی مرد اور عورت، میاں بیوی، فی طاعت الرحمن، رحمان کی طاعت کے معاملے میں، والبعد عن العصیان، اور گناہوں سے دوری کے معاملے میں، وان اتباع خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں. وحرصا، اور حرص رکھو. وفقکم اللہ تعالی، اللہ تم دونوں کو توفیق دے. علی تغلیب الرأفت والرحمت بینکما عند التعامل والنصح والبیان، کہ شفقت، رحمت تمہارے درمیان غالب رہے، عند التعامل، معاملے کے وقت، والنصح، خیر خواہی کے وقت، والبیانی، اور بات کرتے وقت. یعنی شوہر اور بیوی آپس میں بات کریں تو کیسے کریں، معاملہ کریں تو کیسا کریں، خیر خواہی بھی کریں. ویسے شوہر نماز نہیں پڑھا تو اس وقت کس طرح اس کو پیار سے اس طرف لانا ہے. لأن ذلك من الإحسان، کیونکہ یہ احسان میں سے ہے. وهو من اہم الاسباب الجالبة للسعادة والاطمئنان بإذن المنان، کیونکہ وہ سب سے اہم اسباب میں سے ہے جو سعادت اور اطمینان لے کر آتے ہیں. منان یعنی رحمان کے اذن سے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے. منان صفت اس لیے لائی گئی یہاں کیونکہ احسان کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو وہ کیا چاہتا ہے بندوں سے کہ وہ بھی احسان کا معاملہ کریں. اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو کہیں. کیا سمجھ میں آیا؟ ہے تو مردوں کے لیے انشاءاللہ شام کو ان کی کلاس بھی ہے تو بھی سن لیں گے. السلام علیکم. ہے تو مردوں کے لیے، لیکن مطلب میں اپنے لیے جیسے لے رہی تھی تو مجھے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ میرے اندر کمی ہے. آئی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ. جیسے اگر ایک بچہ ہے تو بالعموم ہم یہ کہیں گے بچوں کی یہ نیچر ہے، تو عورتوں کی یہ نیچر ہے، اور چونکہ میں اس نیچر میں شامل ہوں تو پھر ان چیزوں میں آئی کی ناٹ ٹرائی ٹو کمپیٹ ود مائی ہسبینڈ، بیکاز دیٹس اے بگ پرابلم. ہسبینڈس تو جیسے ڈیل کریں گے، میں اگر اپنے آپ کے لیے دیکھوں، آئی ایم ڈیفیشینٹ ان دیز تھنگس. سو ہر موقع پہ اگر میں کمپیٹ کروں گی تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک ویل فار مائی ہاؤس. اینڈ آئی تھنک آج کل کے زمانے میں میں اپنے آپ
کے جو ریٹروسپیکٹ میں دیکھ رہی تھی, لڑکیوں کو چونکہ یہ سکھایا جاتا ہے دیٹ یو آر یو کین ایکسل ان دس, اور تم پڑھائی میں ایکسل کرتی ہو, دیٹ مینس کہ تمہارا انٹلیکٹ زیادہ ہے, اٹ مینس تمہاری ڈیسیجن میکنگ زیادہ اسٹرانگ ہے, اٹ مینس. تو بچپن سے ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یس آئی مین اس زمانے میں کہ یس میرا انٹلیکچوئل لیول زیادہ ہے, میری ایموشنل کوشنٹ زیادہ ہے میرے ہسبینڈ سے, تو اٹ مینس کہ میں اس سے ہر چیز پہ کمپیٹ کرنا شروع ہو جاؤں گی. تو دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن جنرلی. اور جو عورتیں ہوتی ہیں ایسی, ان کے لیے خود عورتیں ہی کہتی ہیں کہ اس میں مرد نما خصوصیات ہیں. بالکل دے سے دیٹ, خود کہتی ہیں. اور وہ لوگ جو اس حدیث پہ آبجیکٹ کرتے ہیں ود ریسپیکٹ ٹو کمی کے, تو انہی میں سے اکثر میں نے یہ سنا ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ میل گائنیکالوجسٹ اچھے ہوتے ہیں, ہم نے فیمیلز کے پاس نہیں جانا. آئی مین میجورٹی آف دیٹ کلاس ڈز سے دیٹ. خود کو خود ہی کنٹراڈکٹ کر لیتے ہیں, ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کرتے. اور جب انسان حقیقت کو قبول نہیں کرتا نا, تو وہ جو قدم اٹھاتا ہے وہ غیر حقیقی ہوتا ہے, اور پھر وہ اس کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے, جس کا پھر اینڈ بہت نقصان دہ ہوتا ہے. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. یہ میں شروع سے بات کرنا چاہوں گی, جو ہم عورتیں ہیں نا, خاص کر جب امی ابو کے گھر ہوتے ہیں ہم شادی سے پہلے, جب تو ہمیں ہر طرف سے ہمیں سپورٹ مل رہی ہوتی ہے, ہماری اچھائیاں خوبیاں ہر چیز انہیں پتہ ہوتا ہے. جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں اس وقت ہم اکیلے ہی ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہمارے پچھلوں کو پتہ ہے ہمیں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے. جب سسرال میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو پھر اب ہمیں جانتے نہیں سمجھتے نہیں ہے کہ ہمیں کیا خامی ہے کیا خوبی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی منوائیں, پہلے ان کی مانیں, انہیں آپ کو ایسے کر دیں جسے ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں کسی بات کا بھی علم نہیں, علم ہوتے ہوئے سمجھ ہوتے ہوئے ہر چیز بھی, ہر کام ان کی مرضی کے مطابق کرنا شروع کر دیں. ہر جیسے ہانڈی سالن جیسے بھی ہے, امی یہ کیسے ڈال, مرچیں کیسے ہوں گی, نمک کیسے, یہ میں کیسے پکاؤں, ابو کہنا شروع کر دیں, بڑے جیٹ دیور بھائی کہنا شروع کر دیں, یہ میرا بڑا بھائی ہے, یہ میرا چھوٹا بھائی ہے. تو ایسے سے اگر ہم ایسے کرتے چلے جائیں گے تو شوہر کو ظاہر ہے اس کی جو رشتے ہیں نا وہ خود بخود ہمارے بنیں گے, اور شوہر کی بھی ہمیں محبت حاصل ہوگی. ہمارے جو اپنے ہوتے ہیں, ہمارے میرے بہن بھائی ہیں, میرے پچھلے ہیں, انہیں ہم چھوڑ بھی دیں گے نا تب بھی وہ ہمارے ہی رہیں گے. جو سسرالی ہیں ان کو تو ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہوتا ہے, کچھ کر کے, سب کچھ تن من قربان کر کے, تب اللہ تعالیٰ کی اگر رضا ہوگی, ہم اس کی رضا کے مطابق کریں گے تو ہمیں خود بخود ہی ان سے محبت ملے گی, وہ ہماری ماننا شروع کر دیں گے, ہمیں خود ہی یہاں پہ بھیجنے تک کا وہ بالکل. اس خلاصہ یہی ہے کہ سسرال میں ٹرسٹ گین کرنا پڑتا ہے, ان کے فائدے کا بن کے اعتماد حاصل کرنا پڑتا ہے, اور ایک دفعہ اگر اعتماد آپ کو ان کا مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. جی صاحب, اس کو پڑھ کے مجھے بہت ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ جو ایک تصویر دکھائی گئی ہے میاں بیوی کے رشتے کی, کہ ہسبینڈ کتنا ایکسپٹ کرے اس کے ٹیڑھ کو, تو ہمارا ایٹ لیسٹ یہاں پر پاکستان میں یا سب کانٹیننٹ میں جو کلچر ہے اس میں تو لڑکی کے ٹیڑھ کی کوئی گنجائش دی ہی نہیں جاتی. جب وہ اپنے سسرال میں آ جاتی ہے تو اوور نائٹ اس سے بہت سی ایسی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو ہو سکتا ہے اس کی بیچاری کی نیچر میں بھی نہ ہو. تو مجھے کئی دفعہ خطبہ نکاح بھی جب دیا ہے تو کئی دفعہ خواتین نے یہ کہا ہے کہ کچھ چیزیں تو پھر آپ لڑکوں کو بھی سمجھائیں, تو پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ اب لڑکوں کی ماؤں کو سمجھا سکتے ہیں ہم. بہت سے ایسی دیندار خواتین بھی کہ جب وہ ساس بنی ہیں تو انہوں نے لڑکیوں کے ساتھ کھانے پینے کی حد تک بھی, فروٹ کی حد تک, اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کی حرکتیں کی ہیں کہ مطلب بہت ہی دل کو افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ ایز بوائز مدر, لائک فار ایگزامپل میں اگر اپنے بیٹے کی شادی کروں تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو بٹھا کے کھلے دل سے اس کو یہ سمجھاؤں, یہ حدیث سناؤں, یہ ہمارا فرض ہے, یہ دین ہے جو ہمیں ان تک پہنچانا ہے. تو پھر ہم یہ دین کا حصہ ان سے چھپا جاتے ہیں نا. ہمارے ہاں اس کو کچھ اور ہی خطاب مل رہا ہوتا ہے جو لڑکی کے ذرا ایکسپٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کی کسی ویکنیس کو, یا اس کی کوئی خاطر مدارت بھی اگر کر دے تو اس کو کوئی اور ہی ہم نام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ایز فیوچر مدر ان لا یا ایز پریزنٹ مدر ان لا ہمیں اپنے بیٹوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کیسی زبان بولنی ہے یا کیا کرنا ہے ان کے ساتھ, کیونکہ بہت سی دفعہ تو وہ بہت کچھ اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ماں ہی لڑکیوں کی کمزوریاں چن 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 کے لڑکے کے سامنے لا کے رکھتی. لڑکے کو پتہ بھی نہیں ہوتا, بعض اوقات مرد حضرات اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بعض اوقات دیکھتے بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, وہ پورا یہ نہیں جانتی, یہ نہیں کرتی, اس میں یہ کمی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ کر رہی, اس سے پھر لڑکے کا دل بھر جاتا ہے, بددلی ہو جاتی.
اور پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر لڑکے کے ساتھ مدر ان لا کو بھی یہ پتا ہو کہ آنے والی لڑکی جو ہے وہ کتنی بھی پڑھی لکھی ہو, کتنی بھی دیندار ہو, کتنی بھی سمجھدار ہو, اس کے اندر کمی ہوگی, کمی کے ساتھ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. اور جب ہم کسی کو کمی کے ساتھ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, زندگی آسان ہو جاتی, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ تو ہوگا, یہ تو ہے. کیا ہماری اپنی بیٹیوں میں کمیاں نہیں ہوتی؟ 100 کمیاں ہوتی ہیں. ان کو تو ہم ساری محبتیں دیتے ہیں ان کی کمیوں کے باوجود, اور ان کو پروٹیکٹ کرتے رہتے ہیں, کوئی نہیں بہن ہے نا, یہ کر دو وہ کر دو. لیکن بہو آ جائے تو پھر اس کو ہم چاہتے ہیں فرشتہ ہو, تو مشکل ہو جاتی. سمجھائی جا رہی ہے مرد کو, تو مجھے تو لگ رہا تھا یہ ساری عورتوں کی فیور میں بات جا رہی ہے. جی ہے ہی فیور یہ میں. ساری مطلب اگر عورت اس کو دیکھے ٹھنڈے دل سے تو وہ تو ساری کی ساری مطلب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو یہ بتانا چاہ رہے کہ عورت از سو فریجائل, اس کو ایسے رکھو, اس کو ایسے نہ رکھنا, یہ نہ کرنا. مطلب ایک آپ گینا ہے تو یہ تو اس کی بیوٹی ہے کہ ہی از ویری فریجائل, ہی از سو دس. تو اگر عورت میں یہ چیز ہے تو یہ تو اس کے فیور میں بات جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب مرد کو زیادہ عقل کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے میں عقل زیادہ ہے. أَفَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. يقول المناوی رحمہ اللہ, مناوی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَذَلِكَ بِأَن يَرْفِقَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ, اور یہ کہ نرمی کرے ان میں سے بعض کے ساتھ, بعض یعنی شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ. والرفق, اور رفق لین الجانب, رفق کیا ہوتا ہے؟ نرم پہلو. واللطف, اور شفقت کرنا. والاخذ بالسہل, اور آسان راستہ اختیار کرنا. وحسن الصنیع, اور اچھی کارکردگی پیش کرنا. اس سے یہ مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے بہت اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات کا طریقہ بتایا کہ کیا کیا جائے. ٹھیک ہے, نرم پہلو یعنی نرمی سے معاملے, آسان چیزوں کا اختیار کرنا اور کاموں کو اچھی طرح کرنا. اب دیکھیں بہت سے شوہر گھر میں لڑائی کس بات پہ ڈالتے ہیں؟ بیوی کے کس طریقے پر؟ پھوڑ پن پہ. ہمارے پاس مختلف طرح کی ای میلز آتی ہیں, لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں. مرد حضرات بعض اوقات اپنی بیویوں کی شکایات لگاتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی. اور خاص طور پر اگر ایک لڑکی دین بھی پڑھ چکی ہو اور پھر اسے اپنی بھی نمازوں کی پرواہ نہ ہو, بچوں کی تو خیر دور کی بات ہے, سونے سے دلچسپی ہو, سوئی رہے, اور دن میں خاص طور پر فرض کے درجے میں سوئے. تو آپ سوچے چھوٹے بچے ہوں اور اس کو صبح کے وقت سونے کی عادت ہو, بچوں کو میڈز وغیرہ تیار کر کے بھیج رہی ہوں اور خود کچھ پرواہی نہ ہو, تو آپ سوچئے کہ پھر ہوگا کیا. بعض مردوں کی بات بالکل پسند نہیں ہوتی, وہ چاہتے ہیں کہ ماں خود دیکھے ان چیزوں کو. ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا ہے. تو حسن الصنیع جو ہے یعنی گھر کی دیکھ بھال, اچھی طرح لک آفٹر کرنا, صفائی ستھرائی, کیئر. کچھ خواتین اپنی کیئر نہیں کرتی, صفائی ستھرائی کی, کھانا پکایا, کپڑے گندے ہیں, شوہر کے آنے کا وقت ہے, کھینچے چلے جا رہے. سب جب اپنی مرضی ہوگی, کہیں نکلنا ہوگا, کسی نے آنا ہوگا, پھر نہا دھو کے صاف ستھرے ہوگا. شوہر کی اس چیز کا اہتمام نہیں. تو یہ سب چیزیں حسن الصنیع کے خلاف ہیں. وعلى الرجل دائما ان يتذكر ان المرأة مهما بلغت منزلتها في الدين والعلم والفقه فهي تبقى ناقصة عقل ودين لأنها جبلت على ذلك, ولهذا أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم خيرا فقال استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه ان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل أعوجا استوصوا بالنساء خيرا. اب یہاں مرد کو سمجھایا جا رہا ہے عورت کی فطرت بتا کر. کیا؟ وعلى الرجل, اور مرد پر لازم ہے, دائما ہمیشہ, ان يتذكر کہ ایک بات یاد رکھے. مرد کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے. کیا؟ ان المرأة, کہ عورت, مہما بلغت, کہیں بھی پہنچ جائے,
منزلتها اس کا مقام، فی الدین والعلم والفقہ دین علم اور فقہ میں، فہی تبقى تو وہ رہے گی ناقصۃ عقل و دین عقل اور دین میں ناقص ہی، لأنها جبلت علی ذلک کیونکہ وہ اسی پر پیدا کی گئی ہے، ولہذا اوصى بها نبینا اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے خیرن اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی، کہ تم اس سے توقع نہ رکھو کہ وہ کوئی پرفیکٹ انسان کی شکل میں تمہارے سامنے آئے، اس میں کمی رہے گی، اس کو اپنا مد مقابل مت سمجھو، اس کی کمزوری یا کمی کو ملحوظ خاطر رکھ کر اس سے حسن سلوک کرو۔ فقال آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، فإن المرأة کیونکہ عورت خلقت پیدا کی گئی ہے من ضلع پسلی سے، وإن أعوج شيء اور بے شک سب سے زیادہ خمدار چیز فی الضلع پسلی میں اعلیٰ اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، ان ذهبت تقیمه اگر تم اسے سیدھا کرنے میں لگ جاؤ گے کسرتہ تم اس کو توڑ دو گے، وإن ترکتہ اور اگر تم اسے چھوڑ دو لم یزل اعوجا تو وہ ہمیشہ خمداری رہے گا۔ استوصوا بالنساء خیرا، اب اوپر بھی نیچے دو دفعہ استوصوا بالنساء خیرا عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، بغیر ماں باپ کے بنایا تھا، کسی اور سے نہیں، خود بنایا تھا، اور وہ مرد تھے۔ لیکن عورت کو یعنی حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس میں بھی بڑی خیر ہے، سر سے پیدا نہیں کیا، پاؤں سے نہیں کیا، جانب سے کیا، اس کے ساتھ ہی مددگار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک خاص قسم کی جبلت یا فطرت رکھی، اور وہ ہے اس کے ضدی پن کی، جس چیز پہ عورت اڑ جائے، ڈٹ جائے، اور جو اس نے کرنا ہو، کرنے کی ٹھان لے، بعض اوقات وہ نقصان بھی عورت وہ کر کے چھوڑتی۔ تو مردوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اس بات کو سمجھ لو، اس لیے جب عورت ایسی کسی حالت میں ہو تو پھر کیا نہ کرو، اس کو سیدھا کرنے میں نہ لگو، اس سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ وہ اپنی کسی خاص عادت کو چھوڑ دے، وہ ہے اس میں اس کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے۔ اب تم نے اس کمی کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرو۔ اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا بنایا کیوں؟ نعوذ باللہ کوئی اللہ تعالیٰ پر الزام جائے گا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ عورت سے جو کام لینا تھا، بچوں کی پیدائش، تخلیق اور یہ سب آگے جو ان کا رول ہے، اس میں ایک ڈٹرمینیشن کی ضرورت تھی، لہذا اس کے رول کے مطابق اس کو یہ خصلت دی گئی جو اس رول میں وہ فٹ بھی بیٹھتی ہے۔ لیکن مرد کو عورت کی نیچر سمجھا کے حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اچھا، یہ جو بات انہوں نے کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہ کیا بات کی کہ کہیں بھی پہنچ جائے وہ اس میں کمی رہتی ہے، ناقص ہے۔ ناقص کا مطلب اردو میں جو ہم نقص بنا دیتے ہیں اس سے تھوڑا سا فرق ہے۔ عربی میں نقص کا معنی ہوتا ہے کمی۔ عورت کی دو چیزوں میں کمی ہے مرد کے مقابلے میں۔ نمبر ایک، اس کے دین میں کمی ہے، اور اس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی، اور وہ کیا ہے کہ عورت پیریڈز کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، عبادت اس طرح نہیں کر سکتی، تو وہ اس کی کمی۔ اب آپ دیکھیے کیسے، تھوڑا سا کیلکولیشن کیجئے۔ مثلاً ایک عورت اگر مہینے میں 5 دن نماز نہیں پڑھتی اور 30 سال تک اس کی یہ روٹین رہی، پلس اس کے جو بچے پیدا ہونے کے بعد 40 دن ہے وہ الگ شامل کر لے، ایک مہینے میں 5 دن، 12 مہینوں میں کتنے دن ہو گئے؟ 60 دن۔ 60 دن کتنے بنتے ہیں؟ 2 مہینے۔ ایک سال میں 2 مہینے نماز نہیں پڑھی، ایسے ہی مطلب بن رہا ہے نا، 2 مہینے۔ اچھا، اور 30 سال میں کتنے مہینے ہو گئے؟ 60 مہینے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 60 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 5 سال تقریباً، ہے نا۔ میں صرف ایک رف اندازہ دے رہی ہوں، آپ اس کو ذرا صحیح کیلکولیشن کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا نا رات، تو میرا دماغ ذرا گھوم گیا۔
میں نے کہا اچھا کہاں کہاں کمی ہے, اس کمی کو ذرا ہم تھوڑا اینالائز کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اچھا اگر مثلا میں نے 30 سال صرف 5 دن یعنی اس کو سامنے رکھ اتنے سال نماز, اب ایک شخص جو نمازی ہے اس نے 5 سال ایکسٹرا نمازیں پڑھی ہوئی ہیں, تو آپ کو پتا وہ جو 2 لوگ مسلمان ہوئے تھے, ایک شہید ہو گیا اور دوسرا جو تھا وہ بعد میں فوت ہوا, بعد والا جو شہید نہیں ہوتا اس کا درجہ بلند تھا. آپ نے کیا فرمایا تھا, کیا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی اور روزے وغیرہ نہیں رکھے؟ اب آپ سوچئے کہ ہماری نمازوں میں ہماری باتوں میں کمی ہے یا نہیں, یہی معنی ہے ناقص کا کہ کم ہے, نسبتاً مرد کے مقابلے میں کم ہے. اگر وہ نہیں پڑھتا وہ تو ایک الگ ہی مسئلہ ہے, لیکن اگر پڑھنے والا ہے, ایک بھائی ہے آپ کا پڑھ رہا ہے آپ نہیں پڑھ رہی, تو دونوں میں فرق ہے. روزے بھی اسی طرح آپ جو رمضان میں رکھتے ہیں بعد میں قضا فرض تو پورا ہو جاتا ہے, مگر رمضان کی جو برکت ہے وہ تو نہیں بعد میں ہوتی نا, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر حج میں یہ مسئلہ ہو جائے, اس میں بھی آپ دیکھیے کہ وہ پھر اس طرح تو عبادت نہیں ہوتی پوری طرح. افضل ایام میں اس طرح اگر نمازیں نہیں پڑھی ہم نے جس میں کوئی ایک نماز بھی عام دنوں کی نمازوں سے افضل ہے, عشر ذی الحج کی بات کر رہی, تو یہ کمیاں تو ہیں, ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ کمی ہے. اور اگر آپ دیکھیں بعض خواتین کو 10 دن مہینے میں پیریڈز ہوتے ہیں, اب وہ مہینے میں 10 دن پیریڈز ہیں, تو اب آپ سوچئے سال میں کتنے دن ہو گئے, اور پھر 10 سال میں 20 سال میں یعنی زندگی کا 1/3 بن جاتا ہے. 60 سال کی زندگی ہے اگر, تو 20 سال سمجھو نمازیں ہی نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کمی تو بہرحال ہے. اچھا اس کمی کو پھر پورا کرنے کی فکر کرنی چاہیے نوافل کی کثرت سے. اچھا اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے دے تہجد کی اور شوہر نہ پڑھ رہا ہو تو پھر ہم کیا سوچتے ہیں بیٹھ کے؟ اگر خواتین دین میں آ گئی ہیں اور وہ تہجد شروع کر رہی ہیں اور شوہر سو رہا ہے, اس نے بیچارے نے صبح صبح کام پہ جانا, نہیں اٹھ پا رہا, تو ہم پھر اپنے آپ کو بڑا نیک پایس پرہیزگار سمجھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ تو دین پر ہی نہیں ہے, وہ نئی شکایتیں شروع کر لیتے ہیں. یہ نہیں پتا کہ اپنی کمی نہیں پوری ہو رہی, اس کا کیا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. اچھا یہ تو دین ہے, ایک مثال کافی ہے, آگے خود سوچئے. عقل, اچھا انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے, جذبات بھی دیے. عورت کے پاس جذبات مرد کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ اس نے بچوں کی پرورش کرنی ہے, انہیں محبت دینی ہے, پالنا ہے. اگر وہ جذبات نہ ہو نا وہ تکلیفیں نہیں اٹھا سکتی. یہ جذبات کی شدت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی درد بھول جاتی ہے. تو اس کی یہ ضرورت تھی, اللہ نے اس کو وہی چیز دی جس کی اس کو ضرورت تھی. مردوں کے جو کام ہے اس میں عقل استعمال کرنے کی, ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ نے ان کو وہ زیادہ دے دی, نسبتاً عورت کے اندر اس کی کمی ہوتی ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جنگیں کون لڑتے ہیں؟ مرد لڑتے, کیونکہ اس میں جتنی عقل چاہیے, کوئک ایکشن چاہیے, اور وہ سب کچھ. ایون جو عورتوں کے فیلڈز ہیں نا, کوکنگ, سوئنگ, ان میں بھی آپ کپڑے کس سے سلوانا پسند فرماتی ہیں؟ ٹیلرس سے یا ٹیلر سے؟ کوکنگ, مرد کوک زیادہ بہتر ہے یا عورت کوک؟ یہ تو عورت کا کام ہے, عورت کا زیادہ اچھا کوک ہونا چاہیے, لیکن عموماً لوگ گھروں میں کوک مرد ہی رکھتے ہیں. اسی طرح ہوٹلز وغیرہ, جتنے بڑے بڑے ہوٹلز ہیں, بڑے بڑے کیٹرنگ سینٹرز ہیں, ان سب میں جو بیسٹ کوکنگ ہے انہی کی. اسی طرح باقی میدانوں میں بھی آپ دیکھیے, وقت بہت کم ہے, میں ساری مثالیں نہیں لا سکتی, لیکن آپ خود کمپیریزن شروع کیجئے بغیر باعث ہو کے اور بغیر کسی غصے اور ناراضگی کے, کیونکہ کسی ایک حدیث پر بھی آبجیکشن کا مطلب کیا ہے؟ ایمان میں نقص. ہمیں آبجیکشن نہیں کرنا, ہمیں اپنے دل میں کوئی گرج نہیں رکھنا, کوئی اپنے دل میں اسلام سے نفرت نہیں رکھنا اس بنا پر کہ ہمارا مقام کم کر دیا. نہیں, ہمیں دوسری جگہ کمپنسیٹ بھی کیا, ماں کے درجے میں 3 گنا زیادہ عزت بھی دی ہے, کچھ اور بھی بینیفٹس ہمیں دیے ہیں. لیکن جہاں کمی رکھی ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہے, ورنہ پتہ کیا ہوتا, وہی کمی نہ ہوتی اور ہم اس سے بھی اچھا پرفارم کرتے جو اب کر رہے ہیں, تو مردوں والے اور بھی زیادہ کام ہمارے سروں پہ آ جاتے, یہ بھی تم کرو. ابھی بھی ہم کر رہے ہیں کمپیٹ, لیکن مسئلہ اس سے بھی گمبھیر ہو جاتا اگر ہم اس میں برابر ہو جاتے, وہ نقص نہ رہتا, کمی نہ رہتی. پھر آپ دیکھیے جسمانی قوت, ایک ہی گھر, جڑواں بچہ بھی ہو نا, لڑکی ہو لڑکا, دونوں ایک ہی جگہ کھانا کھائیں, تو لڑکا جو ہی بڑا ہوتا ہے تو وہ ایک لگاتا ہے بہن کو, تو قوت پتہ چل جاتی ہے کس کی قوت زیادہ ہے. ابھی کھایا تو ایک ہی جگہ ہے, ایک ہی ماں نے پالا ہے, اس کی قوت کیوں بڑھ گئی؟ اللہ نے دیا نا.
جسمانی قوت. پھر آپ دیکھیں کہ ہم عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں سپورٹ چاہیے ہوتی, چھوٹی سی چیز پہ ڈر جاتے ہیں. گھر میں کچھ ذرا اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً جتنی چاہے بہادر بن جائے, لیکن یا بیٹے کو بلائیں گی یا بھائی کو, اور ان کے ساتھ ہم سیکیور فیل کرتے ہیں. اسی طرح انبیاء نبوت کس کو ملی؟ مردوں کو ملی. اور بھی بہت سے پہلو ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت کو دین میں بھی پیچھے رکھا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ کہاں پیچھے ہیں, پھر اس کے مطابق آپ اپنی عبادات کو بڑھائیں, اپنے ذکر اذکار کو بڑھائیں, خیر کے کاموں کو, سخاوت کو. صحابیات کیوں اتنی زیادہ حریص تھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ بتایا ہے, کیا کریں؟ صدقہ خیرات زیادہ کیا کریں. جبھی تو اس عید کے موقع پر عورتیں اپنی والیاں, اپنے کنگن, اپنی چیزیں اتار اتار کے سونے کی دینے لگی تھی. صحابیات اپنے ہاتھ سے کام کرتی, ان کی آمدنی ہوتی تھی, کماتی تھی اور اس میں سے خرچ کرتی تھی. چلے اگر آپ کو اللہ نے وراثت میں بہت کچھ دے دیا یا کہیں آپ نے کچھ انویسٹ کر رکھا ہے, اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے, تو پھر اس میں سے فی سبیل اللہ خوب خیرات کریں تاکہ یہ کمیاں پوری ہوں. ٹھیک ہے, بہرحال آگے چلتے ہیں. یقول الشیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ, ابن عثیمین کہتے ہیں یعنی اقبلوا هذه الوصیۃ, قبول کر لو اس وصیت تاکید کو, التی اوصیکم بها, جو میں تم کو وصیت کر رہا ہوں ساتھ اس کے. وذالک ان تفعلوا خیرا مع النساء, اور وہ وصیت کیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلا سلوک کرو. لان النساء قاصرات فی العقول وقاصرات فی الدین, کیونکہ عورتیں قاصر ہوتی ہیں عقل میں, قاصر ہوتی ہیں دین میں. قاصرات فی التفکیر, قاصر ہوتی ہیں غور و فکر میں, یعنی اتنی دور تک نہیں سوچ پاتی بعض اوقات جتنا مرد سوچ سکتے. اس میں ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ ایک گھر میں ہسبینڈ وائف میں بیوی زیادہ سمجھدار ہے, ایسے ہو جاتا ہے کبھی, لیکن یہ جزوی معاملہ ہوتا ہے, کلی نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات دونوں میں سے ایک جز دوسرے کے مقابلے میں یعنی زیادہ بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس کو صرف ایک چیز کی بنا پر پھر عورت کو وہ نہیں دیں گے. یعنی یہ اغلبیت کی بنا پر ہے یہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ اکثریت ایسی ہے عورتوں کی, ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ پر ہوتے ہیں. وقاصرات فی جمیع شؤونہن, اور اپنے باقی سب معاملات میں بھی, کاموں میں بھی قاصر ہوتی ہیں, تھوڑا سا کام کر لیں تھک جاتے ہیں. فإنہن خلقن من ضلع, کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں. وذالک ان آدم علیہ الصلوۃ والسلام, اور اس لیے کہ آدم علیہ السلام خلقہ اللہ من غیر اب ولا ام, اللہ نے ان کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا ہے, اپنے ہاتھ سے بنایا, جیسے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے. بل خلقہ من تراب, بلکہ ان کو مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له كن فيكون, پھر حکم دیا ہو جا تو وہ ہو گئے. ولما اراد الله ان يبث من هذه الخليقه, پھر جب اللہ نے ارادہ کیا کہ اس مخلوق کو پھیلا دے, خلق منه زوجہ, تو اس سے اس کی بیوی بنائی. فخلقها من ضلعه الاعوج, تو اس کو اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا. فخلقت من الضلع الاعوج, تو اسے اس کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا. والضلع الاعوج, اور ٹیڑھی پسلی, ان استمتعت به, اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہو, استمتعت به, تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. وفیہ العوج, جبکہ عوج اس کے اندر موجود رہے گا, یعنی عوج کے باوجود فائدہ اٹھا سکو گے. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ انكسر, اور اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا, مطلب اس کا یہ ہے کہ تم عورت کے ساتھ سختی نہ برتو. سختی کرو گے تو کیا ہوگا, تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. عورت سے اس کی اس جبلت, فطرت, خصوصیت, خصائل کی بنا پر ہی فائدہ اٹھاؤ گے, یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اندر یہ کمی بیشی ہے. اب آپ دیکھیں نا, جب عورت پیریڈز میں ہوتی تو مرد کے لیے وہ یعنی ایک شوہر کے لیے اس سے استفادہ کرنا یا اپنی خواہش پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا. تو اب وہ اس پہ کہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے, اور اس پر ناراض ہو اور اس پہ غضبناک ہو, تو اس چیز سے روکا گیا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر اللہ نے رکھی ہیں ان کو ایکسپٹ کرو, اور اس کے باوجود ان سے حسن سلوک کرو. اور یہ بڑے دل کی بات ہوتی, یہ کمی کے باوجود کیا کرو, کمی کے باوجود ایکسپٹ کرو انہیں, بہت بڑی بات ہے.
آپ میں سے کسی نے کبھی کوئی گائے بھینس پالی ہے؟ ہاں پالی؟ نہیں پالی؟ کسی نے رکھی ہو؟ کوئی تجربہ تھوڑا بہت؟ اوکے. جب وہ دودھ دینا چھوڑ دیتی ہے، جب وہ پریگننٹ ہو جاتی یا اس کا بچہ ہوتا ہے اور کچھ دودھ وہ پی جاتا ہے، دودھ آپ کو تھوڑا ملتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ صبر نہیں، اکثر لوگ ان کو بیچ دیتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں اور خرید کے لے آتے ہیں کیونکہ کام نہیں چل رہا. اب آپ دیکھیے کہ ایک عورت پریگننٹ ہو گئی ہے، عورت پیریڈز میں ہے، عورت نفاس میں ہے، اس پہ صرف اس کو خرچ کرنا پڑ رہا ہے، اس سے اس کو کچھ خاص نہیں مل رہا، تو اب تو وہ لیٹ گئی، گھر کے کام کے بھی قابل نہیں، کیونکہ وہ ایک اور کام ٹھیک ہے، وہ شوہر کے لیے بچہ اس نے پیدا کیا ہے، اس کو پال رہی، فائدہ انڈائریکٹلی پہنچا رہی، لیکن اگر شوہر بے صبری کرے اور کہے کہ یہ عورت میرے کام کی نہیں. اور اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ خواتین آتی ہیں روتی ہوئی کہتی ہیں کہ شوہر نے کہا اگر اور پریگننسی ہوئی تو ابارٹ کراؤ ورنہ تمہیں طلاق ہو جائے گی. وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عورت ایک ایسے موڈ میں چلی جائے گی کہ جہاں وہ اس سے فائدہ کم اٹھا سکتے ہیں، یا اس کے اوپر موڈ طاری ہو جائے گا، یا اور اس طرح کی چیزیں ہو جائیں گی. تو اس صورت میں انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی کمی جب زندگی میں آتی ہے نا، بعض اوقات ہمارے حق میں تھوڑی سی کمی بھی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی فائدہ نہیں، میں نے یہاں کوئی خیر نہیں دیکھی. ہم تو فوراً یہ جملہ بول دیتے ہیں نا، ہمیں یہاں سے کیا ملا. ہم نہیں سوچتے کہ گھر بنایا اس نے، سب خرچ کر رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے اور اس کو کیا مل رہا ہے؟ سب کچھ تو وہ نہیں مل رہا جو وہ چاہتا ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا ہے. تو ایسی صورت میں انسان کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں سب مرد ہی کو سمجھایا جا رہا ہے. فَهَذِهِ الْمَرْأَةُ أَيْضًا إِنِ اسْتَمْتَعَ بِهَا الْإِنسَانُ اسْتَمْتَعَ بِهَا عَلَى عِوَجٍ. تو اسی طرح یہ عورت ایسی ہے کہ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اسی حال میں فائدہ اٹھا سکے گا کہ وہ ٹیڑھی ہی ہوگی. فَيَرْضَى بِمَا تَيَسَّرَ، تو وہ راضی رہے گا جو اس کو میسر ہوگا. وَإِنْ أَرَادَ أَن تَسْتَقِيمَ فَإِنَّهَا لَن تَسْتَقِيمَ، اور اگر اسے وہ سیدھا کرنا چاہے گا تو اس کو ہرگز سیدھا نہیں کر سکے گا. وَلَن يَتَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ، اور وہ اس پر قادر بھی نہیں ہو سکے گا کہ وہ عورت کو سیدھا کر دے. جو مرد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈانٹ ڈپٹ کے، مار کے، بےزتی کر کے، گھر سے نکال کے عورت کو سیدھا کر دیں گے، اس کو مزہ چکھا دیں گے، وہ بہت بڑے دھوکے میں، وہ کبھی بھی پھر فائدہ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں کچھ معاملات میں عورت کو جھکنا پڑتا ہے، وہاں بہت سے معاملات میں مردوں کو بھی جھکنا پڑتا ہے، تب جا کے گھر بنتا ہے. فَهِيَ وَإِنِ اسْتَقَامَتْ فی دینہا، یہ فی جو ہے نا ساتھ لگ گیا دین کے، اس کو ذرا سے الگ کر لیں. وَإِنِ اسْتَقَامَتْ فِي دِينِهَا فَلَن تَسْتَقِيمَ فِي مَا تَقْتَضِيهِ طَبِيعَتُهَا، اور اگر وہ سیدھی ہوئی اپنے دین میں، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی سیدھی نہیں ہوگی اس کے مزاج کے تقاضے کے مطابق، ٹھیک ہے. وَلَا تَكُونُ لِزَوْجِهَا عَلَى مَا يُرِيدُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، اور نہ ہی اس کے شوہر کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے ہر چیز میں، یعنی ہر چیز میں وہ اپنے شوہر کے لیے ویسی نہیں ہوگی. بل لا بد من مخالفت، بلکہ مخالفت ضرور ہوگی. ولا بد من تقصیر مع القصور الذي فيها، اور لازمی طور پر کچھ کوتاہی بھی ہوگی اس کمی کی وجہ سے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے. اب آپ دیکھیے بیسیکلی اس حدیث میں مردوں کو خطاب کیا گیا ہے، ان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ تم نے گھر کو کیسے بسانا ہے، بیوی کو کیسے چلانا ہے. تمہیں قوام بنایا گیا ہے، تو قوام کیا کرتا ہے؟ مینج کرتا ہے، مینیجر ہوتا ہے. تم نے اس ساری کمی بیشی کو کس طرح سنبھالنا ہے، کیسے گزارا کرنا ہے. بیوی سے مقابلہ نہیں کرنا، بیوی کو پرفیکٹ دیکھنے کی کوشش نہیں کرنا، بیوی میں ہر چیز اپنی مرضی کی نہیں ڈھونڈنا. اسی لیے قرآن مجید میں دوسری جگہ آتا ہے نا، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر وہ تمہیں ناپسند بھی، کوئی چیز تمہیں نہیں اچھی لگتی، ہو سکتا ہے ایک چیز اچھی نہ لگے اور اللہ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے. تو بیوی کے خیر پہ نظر رکھو، شر پہ نہیں. جو مرد اس نصیحت کو قبول کر لیں گے، کیونکہ حکم دیا جانا نصیحت قبول کرو، وہ گھر بسا لیں گے. فَهِيَ قَاصِرَةٌ بِمُقْتَضَىٰ جِبِلَّتِهَا وَطَبِيعَتِهَا، وہ اپنی طبیعت اور جبلت کے تقاضوں کی وجہ سے قاصر ہے کہ وہ سب کچھ کر سکے.
ومقصرۃ ایضا، اور کوتاہی کرنے والی بھی ہے. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، اگر تم اسے ٹھیک کرنے میں لگ جاؤ گے، اسے توڑ دو گے. وكسرها طلاقها، اور اس کا توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی طلاق. پھر تو بات طلاق پر ہی آ جائے گی اور تم اس کو طلاق دے دو گے. یہ بات اگر مرد پڑھ لیں اور سمجھ لیں تو کتنے گھر بچ جائیں کہ عورت کو کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ ہی رکھنا پڑے گا. یہ تو ہوگا، اور یہ بات شادی سے پہلے ہی سمجھ آ جانی چاہیے کہ اس میں بہت سی کمیاں ہوں گی، کیونکہ وہ مرد جیسی نہیں، وہ مختلف ہے. یعنی یعنی اس کا مطلب ہے انک ان حاولت ان تستقیم لک، کہ اگر تم نے کوشش کی کہ وہ تمہارے لیے بس سیدھی ہو جائے، الا ما تريد، جیسے تم چاہتے ہو، فلا يمكن ذلك، یہ ممکن نہیں. جس مرد کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ بیوی 100% اس کی مرضی کے مطابق ڈھل جائے، تو پھر وہ اس کو جیسی ہے اسی طرح ایکسپٹ کر لے گا. وحینئذ تسأم منہا، اس وقت تم اس سے بیزار ہو جاؤ گے. وتطلقها، اور تم اس کو طلاق دے دو گے. فکسرها طلاقها، تو اس کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے، کیونکہ طلاق سے عورت ٹوٹ جاتی. فاللہ اللہ ایھا الزوجان فی طاعۃ الرحمن والبعد عن العصیان، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اے زوجان، یعنی مرد اور عورت، میاں بیوی، فی طاعت الرحمن، رحمان کی طاعت کے معاملے میں، والبعد عن العصیان، اور گناہوں سے دوری کے معاملے میں، وان اتباع خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی کرنے میں. وحرصا، اور حرص رکھو. وفقکم اللہ تعالی، اللہ تم دونوں کو توفیق دے. علی تغلیب الرأفۃ والرحمۃ بینکما عند التعامل والنصح والبیان، کہ شفقت رحمت تمہارے درمیان غالب رہے، عند التعامل معاملے کے وقت، والنصح خیرخواہی کے وقت، والبیان اور بات کرتے وقت. یعنی شوہر اور بیوی آپس میں بات کریں تو کیسے کریں، معاملہ کریں تو کیسا کریں، خیرخواہی بھی کریں. ویسے شوہر نماز نہیں پڑھا تو اس وقت کس طرح اس کو پیار سے اس طرف لانا ہے.